صبح مجھے سمندری مچھلی کے ایک بار میں جانا تھا جہاں کے مالک نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر بیلا کے کمرے کی طرف دیکھا جو بند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو تھپکا۔ میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں بیلا، میں نے وقار کر کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار مجھے بار میں ملازمت مل گئی۔ اس کا مالک بہت اچھا انسان تھا۔ یہ بار نوٹنگ اسٹریٹ پر تھا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی تھا، لیکن میں بریڈ فورڈ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے باس کو جھوٹ بولا کہ وہاں میری فیملی ہے۔ بار میں مجھے حساب کتاب کی ڈیوٹی پر رکھا گیا۔ میں یہ خوشخبری بیلا کو سنانے کے لیے بیتاب تھا۔ شام کو میں فارغ ہو کر بیڈ فورڈ آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے سوچا چل کر دوبارہ بیلا سے ملوں۔ پتہ نہیں اس کی بے رخی کا سبب کیا ہے۔ کل رات اس کے کمرے میں جو بھی تھا، ہو سکتا ہے وہ اب جا چکا ہو۔ میں اس کے کمرے کی طرف آیا۔ مجھے کمرے سے ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ریڈیو بج رہا تھا۔ پھر کسی کے باتوں کی آواز کان میں آئی، مگر یہ بیلا نہیں تھی، یہ کسی مرد کی آواز تھی، خاصی بھاری سی اور ہانپتی سی ہوئی۔ اچھا، تو اس نے کسی اور سے یارانہ کر لیا تھا، کسی معمر آدمی سے۔ شاید یہ کوئی مالدار ہوگا۔ یہ اس کا شوہر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو طلاق دے چکا تھا۔ پھر میں نے بیلا کی آواز سنی، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے جھک کر دروازے کے قفل سے جھانکا تو ہوا سے الفاظ میرے کان تک آئے۔ ہمیشہ؟ تم نے کہا ہمیشہ؟ مگر میں یہاں ہمیشہ کیسے رہ سکتی ہوں؟ بیلا نے کہا۔ کیوں میں یہ چاہتا ہوں تم یہاں ہمیشہ رہو، بھاری آواز نے کہا۔ میں نے اسے صاف سنا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، اب تمہیں یہاں رہنا ہوگا، مگر سائمن کا کیا ہوگا؟ بیلا نے پوچھا۔ یہ بچے سب کے سب لانتی ہوتے ہیں، تم یہ بات سمجھو، بھاری آواز نے جواب دیا۔ مگر اس کی دیکھ بھال تو کرنی ہوگی، کون کرے گا؟ اس کی تقدیر، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہجے میں خود غرضی بھری تھی۔ میں آہستگی سے سیدھا ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا، خاصا صفا اور کھردرا سا آدمی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ اس کی ایسی کی تیسی میں نے دروازے پر 2-3 مکے مارے۔ بیلا! میں چیخ پڑا۔ اندر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بیلا! میں نے 2 بار تیز لہجے میں آواز دی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ دروازہ کھول دیا گیا، مگر صرف 3 انچ اندر بیڈ روم لیمپ سے روشنی ہو رہی تھی۔ بیلا کی جلد پسینے سے چمک رہی تھی۔ اس کے بال بشانے پر جھول رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ بیلا نے پوچھا۔ تم شور مچا کر سائمن کو جگا رہے ہو؟ دیکھو، مجھے بتاؤ اندر کون ہے؟ میں سانپ کی طرف پھنکارا۔ اس نے مجھے حیرت سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں میلی اداسی تھی، جیسے کوئی کسی سے بچھڑنے والے کو دیکھتا ہے۔ یہاں اور کوئی نہیں ہے، بیلا نے سادگی سے کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے مشتعل لہجے میں کہا۔ میں نے اچھی طرح سے سنا تھا، وہ بچوں کو لانتی کہہ رہا تھا۔ یہ ریڈیو کی آواز سنی ہوگی تم نے، میرے کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے دروازے کو پوری طرح کھول دیا۔ میں نے کمرے کے اندر دیکھا، مگر اندر نہیں گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اندر جاؤں۔ سائمن اپنی پلنگڑی پر کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک چادر پھیلی ہوئی تھی جس سے اس روشنی پڑ رہی تھی، اور سوائے سائمن کے کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ کم از کم مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ایک بات میں نے دیکھ لی تھی، وہ مقفل دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھ لیا تم نے؟ بیلا نے پوچھا۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا میں اسے جواب میں کیا کہوں۔ مجھے اپنی پوزیشن عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس مقفل دروازے کی طرف دیکھا اور سوچا میں اس سے اس کا دروازہ کھلواتا ہوں۔ پھر خیال آیا اگر وہاں بھی کوئی نہ ہوا تو؟ اور ایک اور اس سے بھی پریشان کن خیال آیا کہ اگر اس میں کوئی واقعی ہوا تو بیلا کے اس نئے عاشق کو اپنے سامنے دیکھ کر کیا کروں گا یا کیا کہوں گا؟ ہیلو، میں بیلا کا پرانا دوست ہوں، جیک۔ اور تم؟ میں نے بے بسی سے بیلا کی طرف دیکھا۔ اس کے تیور اب بدل چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں میلی اجنبیت تھی۔ اب وہ میری بیلا نہیں تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، آل رائٹ۔ میں اس کے سمت بڑھا تو پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اس کی گریز سے بہت تکلیف ہوئی۔ میں فوراً وہاں سے چل دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور اس پرانی کرسی پر بیٹھ گیا جو وہاں رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر میں نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور آہستہ آہستہ سسکیاں بھرنے لگا۔ پھر اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے سو گیا۔ اگلے روز میں نے خود کو بار میں مصروف کر دیا۔ اپنے کام کے علاوہ میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ مچھلیاں پکانے میں ان کی بھی مدد کرنے لگا تھا۔
यहाँ स्टाफ के लिए खाना फ्री था। रात को बाहर के लड़कों ने पार्टी रखी, उन्होंने मुझे भी दावत दी पर मैंने इनकार कर दिया और अपने लिए कुछ मछलियाँ तलकर कागज़ में लपेट ली। मेरा इरादा था कि मैं साइमन को मछली खिलाऊंगा। बेडफोर्ड आकर मैंने बेला के कमरे को ठड़काया। इस बार भी उसने जवाब देने में देर लगाई और जवाब आया तो उसमें थकन थी। क्या चाहते हो तुम? मैं जैक हूँ, मैंने नौकरी कर ली है। मैं कुछ तली हुई मछलियाँ और चिप्स लाया हूँ। नहीं, हमें नहीं चाहिए। उसने कहा, सुनो, मैंने कहा, कल ज़रा मेरा मूड ख़राब हो गया था। आई एम सॉरी। ये बहुत उम्दा मछलियाँ हैं, मैंने खुद खास कर साइमन के लिए बनाई हैं। मैंने कहा ना, मुझे तन्हा छोड़ दो और जाओ। मैं बाहर खड़ा था, तेल में भीगा हुआ, कागज़ मेरे हाथ में दबा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहता था जहां मायूसी और सन्नाटा था। अंधेरा था। मैं बेडफोर्ड से बाहर निकल आया और लंबी मटर गश्ती पर निकल गया। सड़क पर चलते चलते मैं रुक गया क्योंकि सड़क की दूसरी तरफ एक स्याह बिल्ला था जो लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये वही बिल्ला था जो उस रात मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने अपने लिफाफे से मछली का टुकड़ा निकाल कर उसकी तरफ फेंका जो उसने अपने मुंह में ना ले लिया और फिर थोड़ा आगे चलकर रुक गया और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा और गर्दन हिलाने लगा। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा था और कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ सोच कर चलते चलते मैं रुक जाता तो वो भी रुक कर गर्दन हिलाने लगता था, जैसे वो मुझे अपने चलने का कह रहा हो। उसका रुख साहिल की तरफ था। जब मैं साहिल पर आया तो मुझे वो बिल्ला कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं चारों तरफ देखने लगा। अचानक मुझे एक आदमी नजर आया जो रेत पर चादर ओढ़े बैठा था। रात के इस पहर कौन हो सकता था?